تھینک یو. بیٹھ السلام علیکم اسٹوڈنٹس. تھینک یو سو مچ. اس تعریف کے میں قابل تو نہیں تھا جتنی سر نے کر دی ہے. میں ایک چھوٹا سا معمولی سا ٹیچر ہوں اور کچھ بھی نہیں. مائک کے بغیر بات کر سکتا ہوں اگر آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے آرام سے؟ تو آواز آ رہی ہے نا مائک میں؟ اگر کوئی پرابلم نہیں اب رہنے دیں. اگر پرابلم ہوئی تو ہم مائک یوز کر لیں گے. آپ سب تک میری آواز آ رہی ہے؟ بس پھر ٹھیک ہے. اچھا اسٹوڈنٹس، جو آپ کے سامنے شخص کھڑا ہے یہ ایک ادنا سا معمولی سا ٹیچر ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مسٹر چپس کو چینج کروانا یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا جو میرے سے اس نے کام لیا، کیونکہ ہر نماز میں ایک دعا کرتا تھا میں کہ اللہ تعالیٰ یہ ان لوگوں میں سے چن لے جن لوگوں کو تو چنتا ہے اپنے خاص کاموں کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا. 7th کلاس میں 7th کلاس کے اندر میں اپنے اسکول کے اندر پڑھ رہا تھا اور میں وہ بچہ ہوں جو اسکول سے 3 سے 4 بار بھاگتا تھا. دوار پھلانگ کے پڑھنے کا کبھی شوق نہیں تھا اور نہ کبھی پڑھنے کے بارے میں سوچا تھا میں نے. ایک بار میں دوار پھلانگ کے بھاگ رہا تھا اور بھاگ کے میں لڑکوں کے ساتھ نہیں جاتا تھا، میں گھر کھانا کھانے جاتا تھا. رائٹ، مجھے بریک ٹائم بھوک لگتی تھی اور دوبارہ میں واپس نہیں آتا تھا. تو میرے ایک سر تھے، سر منصور، انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے کہا کہ بیٹا کیوں بھاگتے ہو؟ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں چاہتا، مجھے پڑھائی سے بڑی نفرت ہے، میں نہیں پڑھنا چاہتا. تو کہتے یار کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا، بس اس طرح آوارہ گردی کرنا چاہتا ہوں. کہتے ویسے والدین کے لیے کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا انہیں حج عمرہ کرانا چاہتا ہوں. کہتے جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ میں نے کہا 10 روپے ہیں. کہتے ابو کی تنخواہ کیا ہے؟ میں نے کہا 25 تاریخ کو ختم ہو جاتی ہے. کہتے گاؤں میں کوئی جائیداد؟ میں نے کہا نہیں. کہتے کوئی فیکٹریاں؟ میں نے کہا نہیں. اس ٹائم انہوں نے مجھے ایک الفاظ بولا تھا، اس دن کے بعد سے میں پڑھائی سے نہیں بھاگا. انہوں نے کہا بیٹا آپ کی اوقات نہیں ہے بھاگنے کی، آپ کی اوقات نہیں ہے بھاگنے کی. لائف میں اگر آپ کا دل کرے اسٹڈی سے بھاگ کے فیکٹریاں کھولنے کو یا وارہ گردی کرنے کو تو ذہن میں رکھنا اگر باپ کروڑپتی ہے نا تو بھاگ جاؤ. لیکن اگر باپ غریب ہے، کرائے کے گھر میں رہتے ہو، 2 وقت سے زیادہ روٹی نہیں ہے، ماں بیمار ہے، دوائی لینے کے پیسے نہیں ہے، تو کیوں بھاگتے ہو آپ لوگ؟ رستہ ہی کوئی نہیں آپ لوگوں کے پاس. اپنی اوقات کو دماغ میں رکھا کرو. پھر اسٹڈی ہوتی ہے بیٹا. اسٹڈی شوق سے نہیں ہوتی، کچھ اسٹڈی مجبوری سے بھی ہوتی ہے. بڑے بچے ایسے ہوتے ہیں جو پڑھ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس رستہ کوئی نہیں ہوتا، ان کے پاس وجہ کوئی نہیں ہوتی بھاگنے کی. ان کے دماغ میں ایک ہی چیز ہوتی ہے، ماں کی طبیعت خراب ہے، باپ کی تنخواہ کم ہے، کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں، گزارا صحیح ہوتا نہیں، نہ پڑھا تو یہاں گھر ہے یہاں آ جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. یہ دماغ میں بات آ رہی ہوتی ہے بچے کی. ایک سٹوری آپ کو سناتا ہوں. سٹوری بالکل سچی ہے. کلاس 9th 10th کے پیپر 2007 میں اکٹھے ہوئے تھے فیڈرل بورڈ میں. اس کے بعد پڑھتا نہیں تھا. میں اسے کہتا تھا یار پڑھ لو. کہتا میرا باپ بڑا امیر ہے، بڑے پیسے ہیں ہمارے پاس، ہمیں کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں بھی پڑھا تو بڑے پیسے ہیں، سب کے ٹھیک ہو جائیں گے. میں اسے ایک بات سمجھاتا تھا کہ یار وقت اور حالات کبھی بھی تبدیل ہو سکتے ہیں. جو بچہ یہ سوچنا شروع کر دے نا کہ میری جیب میں پیسے ہیں اور کل میرے پاس پیسے رہیں گے، وہ سب سے بڑا جھوٹ بول رہا ہے اپنے آپ سے. کیونکہ آپ کی لائف عثمان تھوڑی دیر ہو جائیں گے ہم تو فوکس میں. آپ کی جو لائف ہے وہ کبھی بھی کسی وقت میں کوئی بھی موڑ لے سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا، گمان بھی نہیں کیا ہوتا، ذہن میں بھی نہیں ہوتا. آپ کی پریشانیاں جو آپ سوچتے ہو آپ کی لائف میں آتی ہیں. لائف میں کسی شخص کی کوئی پریشانی حل نہیں ہوتی، کوئی شخص کی پریشانی حل نہیں ہوتی، پریشانی ریپلیس ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ریپلیس. پرانی پریشانی وہیں کے وہیں تھی. میری بات کو ذرا غور سے سمجھے گا. آپ کی پرانی پریشانی وہیں کے وہیں تھی، وہ بھول گئے کیونکہ نئی آ گئی تھی. اور آپ ہر نئی پریشانی پہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر ایک پیپر آپ نے تیاری کی ہو فزکس کا اور آپ کو پیپر آ گیا ایجوکیشن کا، آپ نے اس کی تیاری کی ہے نہیں کی، آؤٹ آف سلیبس آ گیا نا، تو کیا ہو جاؤ گے اس میں؟ فیل ہو جاؤ گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی جو پوری لائف بنائی ہے نا وہ آؤٹ آف دی سلیبس ہے. وہ کیا آؤٹ آف دی سلیبس، اسی لیے آپ فیل ہو جاتے ہو فرسٹ ٹائم. آپ لوگ پریشان ہوتے ہو اور یار پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں نے تو قدم رکھا میں تو ہار گیا. بھائی جب پیٹرن پتہ ہی نہیں تھا، پیپر پتہ ہی نہیں تھا، اس میں فیل ہی ہونا تھا آپ لوگوں نے. اس میں آپ لوگوں نے کون سا پاس ہو جانا تھا؟ پریشانی کے الگ الگ پوائنٹس ہوتے ہیں. اب اس لڑکے نے کیا کیا، اس نے پیپر میں کوئی فوکس نہیں کیا، ذرا بھی کچھ نہیں کیا. اور جس دن 10th کلاس کا رزلٹ آیا تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے 2007 میں اس کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی. وہ لڑکا جب اپنی گلی میں پہنچا تو رونے دھونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور میں اس کے ساتھ تھا اس ٹائم موجود. جب گھر کے قریب گیا تو گھبراہٹ شروع ہو گئی، ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو گئے کیونکہ گھر میں پہلی بار رونے کی چیخنے کی آوازیں سنائی دے گئی. ذہن میں ایک ہی گمان تھا کہ سب ٹھیک ہے، میں پڑھوں نہ پڑھوں، پیسے بہت ہیں، سب ٹھیک ہے، سب کچھ صحیح چلتا رہے گا. اسے نہیں پتا ایک لمحے کے اندر زندگی کیسے پلٹا کھائے گی، سمجھ بھی نہیں آئے گی. جب اس نے وہ دیکھا منظر، ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی اس کی اٹھنے کی. مجھے ابھی تک وہ دن یاد ہے کہ قبرستان میں صبح 9 سے 10 بجے کا وقت تھا.
جب اس کے باپ کو دفن کیا گیا رات کے 9 بج گئے تھے, ہم اسے اس کے باپ کی قبر سے جدا نہیں کر سکے. آپ کو کیا لگ رہا ہے وہ میت اس کے گھر اٹھنی ہے؟ وہ میت آپ کے میرے گھر سب کے گھر اٹھنی ہے. صرف اس کے گھر نہیں اٹھی تھی, ہر گھر کے گھر جنازہ اٹھتا ہے, ہر گھر کے گھر. یہ آج اس کے گھر تھا, کل میرے گھر ہوگا, کل کسی اور کے گھر ہوگا. لیکن ہم لوگ آنکھوں پہ پردہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. دماغ میں ہمارے ایک ہی سوچ جاتی ہے, نہیں بھائی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, کچھ بھی بدلنے والا نہیں ہے, سب کچھ کانسٹنٹ چل رہا ہے اور میں ایک دم کامیاب ہو جاؤں گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا, وہ ختم ہو گیا تھا. اس ٹائم اس لڑکے کو میں نے کھڑا کیا, میں نے کہا کس بات پر ہوتا ہے یار, تو فراڈ ہے. یہ باپ مرا ہے تیری وجہ سے مرا ہے. آوارہ گردی کرنے چھوڑتے نہیں تھے تم, دوستوں سے تم پھرتے تھے, باپ کے پیسے تم ضائع کرتے تھے. آج باپ مر گیا, رو رہا کس بات کا ہے؟ تجھے تو رونا چاہیے ہی نہیں, تیرا حق ہی نہیں بنتا رونے کا. کیونکہ ماں باپ کو جو بیماریاں لگتی ہیں وہ اولاد کی وجہ سے لگتی ہیں. کوئی انہیں کوئی اور نہیں بیماری لگاتا, اولاد لگاتی ہے بیماری. ٹینشن دے دے کے ماں کو بیمار کرتی ہے, باپ کے سر میں درد کرتی ہے, اس کے کندھے میں درد کرتی ہے. انہیں کون سے شوگر یہ بیماریاں لگنی تھی؟ یہ آپ لوگوں نے لگائی ہیں بیٹا. اور آپ لوگ ہی اپنے ماں باپ کی جان لے لیتے ہو جب ان کے پیسے حرام کرتے ہو. اس لڑکے نے وہی کیا تھا, باپ مر گیا, چاچے وغیرہ نے جائیداد پہ قبضہ کیا, گھر سے نکال دیا, فٹ پاتھ پہ آ گیا تھا وہ ایک دن کے اندر. اس دن یہ ایک بات سمجھ آئی کہ لائف میں کبھی پلاننگ نہیں کرنی. میں نے زندگی میں آج تک پلاننگ نہیں کی. پلاننگ تو جب کروں نا جب مجھے پتا ہو کل میں نے زندہ رہنا ہے. جب مجھے پتہ ہی نہیں کہ اگلے لمحے میری زندگی ہے یا نہیں, تو کس بات کی پلاننگ. آج جیب میں 10 روپے ہیں, کیا پتا اگلے لمحے یہ 10 روپے میرے ہوں ہی نہ, میری روح قبض ہو جائے اور 10 روپے کسی اور کے پاس چلے جائیں. تو ڈرتے کس بات سے ہو؟ جب آپ کو موت آنی ہے نا تو ڈر کس بات کا ہے؟